اور سجدے سہو کے تینوں طریقے پھر ایک بار آپ کو ڈیٹیل میں رکھ دیتا ہوں اور انشاءاللہ آگے ہم بڑھ جائیں گے۔ پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے، دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے، 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے، 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے، 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے، 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے۔ اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے، اس کے بعد پورا التحیات پڑھ لے، پورا التحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے۔ ہوا پہلا طریقہ۔ نماز آپ نے پڑھی 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے، سلام پھیر دیا، چاہے آپ امام ہو چاہے آپ اکیلے ہو، پیچھے سے کوئی شخص آر کا آپ نے 3 پڑھی، مقتدی آر کا آپ نے 3 پڑھی، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کم کر دیا نکل گئے، تو اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد، بالکل جب بھی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے؟ امام آئیں گا، کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، رکعت باندھیں گا، اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی؟ 1 رکعت چھوٹی، تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی، رکوع کریں گا، سب کریں گا اور مکمل ہو کے اب قاعدے میں بیٹھ 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا، قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا، تشہد میں جو جو دعائیں ہوتی ہیں، التحیات ہے، درود ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا، وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سجدے میں جائیں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، اللہ اکبر سجدہ کریں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعداد کم تھی۔ ہو گیا طریقہ؟ یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2، اس کے بعد پھر سے التحیات نہیں پڑھنا ہے، آپ کو پورا التحیات پہلے پڑھ لینا ہے، پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے، صرف پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام ہے۔ سمجھ گیا بات؟ اب آپ نماز سے باہر نکلے، امام ہو یا مقتدی ہو، یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی، بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی، اب تو ایکسیس ہو گیا نا آلریڈی، تو صرف امام آئیں گا، اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں، ذرا سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گئے؟ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ، نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو، یہ ہے سجدے سہو کے طریقے۔ سجدے سہو کے 3 طریقے ہیں، 3 الگ الگ خطاؤں پر، غلطیوں پر نماز میں ہو جاتا ہے۔ ایک تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسا خلط ملط ہوگا، کتنی رکعتیں پڑھی آپ نے؟ 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 5 پڑھ لیا، کیا تو بھی ہوگا، کچھ یاد نہیں آ رہا، تو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور یاد آیا کہ کچھ غلطی ہو گئی، تب اس معاملے میں آپ کیا کریں گے؟ شک کو نکالیں گے اور کوئی ایک چیز پہ یقین کر لیں گے جو آپ کا دل بولتا ہے، جیسے آپ کا دل بولتا ہے 3 ہو گئی تو 3 مان لیں، آپ کا دل بولتا ہے 2 تو 2 مان لیں، اور اس کے بعد جو آپ کے دل نے کہا کہ 3 ہو گئی تو 1 پڑھیں گے، 2 ہو گئی تو 2 پڑھیں گے، بعد میں 4 رکعت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھا؟ مطلب اس کے بعد جتنا کنٹینیو کرنا اتنا کریں گے، اس کے بعد جب کنٹینیو کریں سمجھو آپ نے سوچا کہ بس 3 ہو گئی، ابھی چوتھی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 پڑھا کیونکہ ابھی گڑبڑ، 1 رکعت پڑھی قاعدہ کیا، 2 رکعت پڑھی قاعدہ کرنے میں سب کچھ پڑھ لیجیے، تحیات دعائیں معصورہ اور درود دعائیں معصورہ جو جو پڑھنا ہے دعائیں آپ نے پڑھ لی، سب فائنل ہونے کے بعد آپ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہیں گے، ایک سجدہ اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہیں گے، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ ہو گیا نماز میں جب گڑبڑ ہوئی، کچھ اندازہ ہوا تو۔ اب آپ نے نماز پڑھی، دوسری غلطی جو تھی نماز میں سجدے سہو کے لیے، نماز پڑھی اور 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی اور کھڑے ہو گئے، کسی نے آیا کہا بھائی صاحب 3 رکعت، یا پھر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور آپ نے 1 رکعت نہیں پڑھی امام کے ساتھ، دوسری میں ملے لیکن آپ بھول گئے اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو آپ کتنی بھی آپ کی 3، تو آپ کو جب بھی یاد آتا تب، لیکن اکیلے میں پڑھ رہے تھے تو کوئی بتائیں گے آپ کی 3 رکعت، آپ کیا کریں گے؟ 1 رکعت، اور یہ رہیں گی اس جو چھوٹی تھی آپ کی چوتھی رکعت، 1 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے، نماز آپ نے پڑھی، جو بھی آپ کا التحیات التحیات وغیرہ سب پڑھ لیجیے، التحیات میں التحیات درود اور دعائیں معصورہ جو دعائیں آپ پڑھتے پڑھ لیجیے، سب ہو گیا۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ ایک سجدہ، اللہ اٹھے، پھر اللہ دوسرا سجدہ، اللہ السلام۔ نماز میں خلل مت ہوا
تو خالی 2 سجدے، باقی سب سیم۔ 3 رکعت پڑھ کے اٹھ گئے تھے، ایک کم تھی، ایک میں پورا سلام پھر 2 سجدے، پورا سلام اور 2 سجدے بڑھ گئے اور اس کے اندر خالی 2 سجدے بڑھ گئے۔ اب تیسرا طریقہ، نماز پڑھ کے اٹھ کر کسی نے آگے بولا 5 رکعت پڑھے آپ، اب آلریڈی آپ ایکسس کر چکے ہیں نا نماز زیادہ، ہمارے پاس سجدے سہو کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، ہر چیز پر ہم ڈبل نماز ریپیٹ، چلو ریپیٹ کرو، 3 ہی پڑھے تو پھر 4 اور پڑھ لو، 7 رکعت ہو گئی، 5 پڑھے تو پھر 4 پڑھ لو، 9 رکعت پڑھ لی، بہت ریپیٹ کرا، ویسا نہیں ہے اس کا طریقہ۔ اب آپ کا کیا ہوا، صرف 5 رکعت، اب آپ کیا کریں گے، مولانا صرف 2 سجدے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام ہو گیا۔ یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہوتے ہیں، تو جب انسان نے 5 رکعت پڑھ لیا تو اور ایک تھی، یہ 2 سجدے مل کے ہو گئے 2 نفل 4 رکعت۔ جب آپ نے 3 رکعت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، مطلب غلط منت ہو گئے تھے، کتنی پڑھی تھی، 2 سجدے آپ نے کر لی، تو اگر آپ نے واقع میں 3 پڑھی تھی اور لگا 4 ہو گئی اور آپ نے سجدے سے کر لیا تو 3 اور 1 مل جائے گا، کتنے ہو جائیں گی 4۔ اور اگر آپ نے ویسا کر لیا 2 سجدے اور آپ نے 4 پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ 1 رکعت کا آپ کو الگ سے ثواب مل جائے گا، سجدے سے بھرپائی کرتا ہے، سمجھ 1 رکعت کے برابر ہو جاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ سہو پر ہے، بھولنے پر ہے، لیکن آپ نے کوئی ایک عمل چھوڑ دیا، سمجھ رہے آپ، جیسا کہ 2 سجدوں میں سے ایک ہی سجدہ کیا، سجدہ نماز کا حصہ ہے، رکن شرط، تو پھر آپ کو اتنی نماز وہ 1 رکعت پھر پڑھنا پڑیں گے، پھر سجدے سے کرنا، کیونکہ آپ نے کیا کیا، ایک سجدہ ہی بھول۔ تو کوئی نماز کا اگر رکن بھول گیا یا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 3 رکعت جو خلق منت ہو رہے تھے کتنی پڑھی، اس میں سجدے میں بھی گڑبڑ کر دیا آپ نے، اور کسی نے بعد میں آ کے بولا آپ نے رکعت تو 4 پڑھی لیکن تیسری رکعت میں ہی سجدہ کیا تھا، کیونکہ آپ گڑبڑ میں ہم بھول گئے تھے، تو آپ کو 1 رکعت پھر پڑھنا پڑے گی، کیونکہ سجدہ نہیں ہونے سے رکعت ہی نہیں ہوتی، اس کا پارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال 3 طریقے، ایک نماز میں غلطی یاد آ جائے، خلق منت مکس، سیکنڈ حقیقی طور سے کوئی بولے کہ 3 رکعت ہوئی، تھرڈ ایکسس پڑھ لیے تو خالی 2 سجدے، یہ 3 طریقے ہیں سجدے سہو کے، ان شارٹ۔ یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے یاد رکھیے، اور اس فتنوں کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے فتنے بس دن اور رات آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے خطرے برستے ہیں تو ویسے فتنے ہم پر آ رہے ہیں، مطلب جس طرح سے بارش ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک خطرے اس کے مسلسل برستے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنے، فساد، برائیاں، حالات جو ہے مختلف قسم کے، مطلب مختلف قسم سے یا تو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یا تو پھر جو ہے ان پر عذابات ہم دیکھ رہے ہیں یاد رکھیے، چونکہ اللہ رب العزت ظاہر سی بات ہے 2 ہی چیزیں ہوتی ہے، یا تو خوش ہوتا ہے قوموں سے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یا تو پھر اللہ سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ ناراض رہتا ہے اور جن پر جس پر اس کا غصہ اور غضب ہوتا ہے یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بڑا فتنوں کا دور ہے یاد رکھیں، تو اس دور کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ زندگی اچھے سے گزر جائے اور مرنے کی بعد کی جو زندگی ہماری آخرت کی زندگی جو اچھی گزرے۔ تو آئیے 10 پوائنٹس کی شکل میں آج آپ کے سامنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں کرنے والے کیا اعمال ہوں گے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ فتنے مطلب فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش کا دور ایک طرح سے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے۔ تو آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، چونکہ جو دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے، یا تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو اتنے برے کر دیے، بدعملیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر۔ اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے لوگ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کا عذاب ہے۔ عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو ہی آتی ہے، اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے یاد رکھیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے یاد رکھیے جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگو تم اللہ سے پناہ مانگو، کن چیزوں سے؟ من الفتن، فتنوں سے یاد رکھیے، ما ظہر جو ظاہر ہے، منها وما بطن اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔
تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے فوراً یہ دعا دہرا لی اور کہا کہ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں یاد رکھیے ہم تمام کو خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں نجات دے، ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ان آزمائشوں کی ہمارا جو مرحلہ ہے اس کو اچھے سے گزار دے، ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ چونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں توفیق دے جو آزمائش تو نے دیا اس آزمائش میں ہم کھرے اترے، صحیح سے اس آزمائش سے گزرے اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلا ہو رکھا، لیکن توحید، عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو، یاد رکھیں۔ تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت عطا کی ہے اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم ہے اس کو ہدایت دے دے اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، یاد رکھیے اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائیں گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگدستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا، آپ کے کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ اچھا ملک، سب کچھ مل جائے، سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو ہے خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے، توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے شرک، وہ آنا جائے۔ اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسے کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی، تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوگا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، یاد رکھیے، چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے، یاد رکھیں، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی، یاد رکھیں۔ تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کے اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں، سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید، کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔
کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے کوئی بھی عمل کا قبولیت. تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر یاد رکھیے. پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے. دوسرا توحید پر یاد رکھے. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں؟ یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے. توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے. تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما یاد رکھیے تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، چونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے. قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی. مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے اور کھلی کتاب آ گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی. اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوگا. یاد رکھیے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، 4تھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر ہے، کیا عمل ہم کریں. 4تھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے. توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا ضروری ہے، توحید پر رہنا اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا. یاد رکھیے اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کریں. یاد رکھیے یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے. یاد رکھیے دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علم کی مثال کیا ہے؟ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے لیں اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لائیں گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دیں تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے، علم نور ہے. مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا تھا، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے. یہ بے حد ضروری. یاد رکھیے وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے ہے نا، ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے. طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی. یاد رکھیے بہت سارے احکام ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیں بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے. یاد رکھیے اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علم کو حاصل کرنا ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا. کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہ حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے. یاد رکھیے اس کی طلب رکھنا، اس کی طلب رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا.
ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں. لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے, تو لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے. اور لوگ دیکھ رہے, آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں, صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ فتنے میں پڑ رہے, کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم, روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی. ہم یہ سب گمراہیوں سے, اندھیروں سے, فتنوں سے, فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو, اس کے مسائل, اس کی باریکیوں کو جانتے ہو, اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں اس کو کہیں گے جیسے فرائض کو ادا کرنا, تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے, تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں, کب نہیں ہوتے, کیسے ہوتے, کن حالت میں چھوڑ سکتے, کن حالت میں کر سکتے, اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے, اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا, فدیہ کیا ہوگا, اس کی قضا کیا ہوں گی, سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج آپ دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقمیں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے, 2-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کرے اور اس کو حاصل کرے. آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا, مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے, جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے, ہے نا, مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے, اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے. لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا, لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا, وہ اختلاف ڈالیں گے. تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اتحاد ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے, توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے, اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اس کی, اختلاف ڈالنا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے. تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے, خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے, اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو, وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا. جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے, نہیں یہ تو ہوگا. کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں ایسا. کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں یہ تو کہیں گے ہم. اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں. فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے, جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے, اس کے بعد نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, فرائض پرائمری چیز ہے. اس کے کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں, سیکنڈری چیزیں ہوتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے, یہ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. کئی فرقوں میں, کئی طبقوں میں, ٹوپیوں سے, شملوں کے کلر سے, ٹوپیوں کی ٹائپ سے, ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں. اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہیں زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے, مرنے سے قریب ہوتا ہے, اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں, سب کو 2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے, پھر ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے توڑو, سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ, اب توڑو, تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے, اتحاد رحمت ہے, اتحاد میں ہماری بقا ہے.
اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے، دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یاد رکھیں۔ لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے، وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے۔ یہ دور سے گزر رہے ہیں، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے، فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل ہے، یاد رکھیے اس میں خوب اہتمام کرے، چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے، بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج ہم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے۔ تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت، وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے، یہ تقوی ہے، کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا۔ تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی دل کی کیفیت، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا اس کے تعلق سے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوں گی، فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، مطلب حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا۔ پھر فرق کیا فرمایا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو فرقان جو ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دے گا، قرآن مطلب اچھائی اور برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یاد رکھیں ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے،
تو کیسا بیٹھتا ہے جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے 8 پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا. کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے. ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے. آپ یاد رکھیے اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے. ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا. اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے. استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے. میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے. یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے. تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا. صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے. توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے. آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے. علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت. تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو تلاش کیجئے. جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں سارے ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے. ٹھیک ہے. تو خاص طور سے توبہ اور استغفار. توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف مڑ گیا. استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے. اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں. سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا. اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ کی. لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے. کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے. آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا. دیکھیے پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے. میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا. اب 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں. تو بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو. بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم. آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند. لیکن فالتو وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی. معلوم ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے اسی کو انتہا نہیں. ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے. دین حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आज उम्मत मुस्लिमा के पास खाली वक्त इतना ज्यादा है, नौजवान यूथ्स के पास खास तौर से, स्पेशली जो एजुकेशन में, आजकल तो स्कूलिंग एजुकेशन भी ऑनलाइन चल रहा है, कॉलेज वगैरह भी ऑनलाइन चल रहे हैं। बच्चे 2-2 साल से स्कूल और कॉलेज की सूरत नहीं देखे, याद रखे। लेकिन ये 2 साल में क्या कंस्ट्रक्टिव किया? बस एक चीज की कि इंसान ने अपने जिस्म पे चर्बी चढ़ा लिया 2 साल में। बस पढ़े, बस खा रहे पी रहे, ओबेस बन गए। कोई हुनर नहीं, कोई फन नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। खाली वक्त को बर्बाद करे तो अपने खाली वक्त को सही कामों में लगाओ, अल्लाह के जिक्र में लगाओ, तिलावत कुरान में लगाओ, अल्लाह की इबादत में लगाओ, स्कूल कॉलेज का नॉलेज हासिल करने में लगाओ। इसके अलावा जितने बेनिफिशियल नॉलेज है उसको गेन करो, नॉलेज को डिसिमिनेट लोगों में फैलाओ, लोगों के अंदर अच्छी आदतों को डालने की कोशिश करो, लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। क्या कुछ नहीं करना है हमको। आज उम्मत मुस्लिम एजुकेशन में कहाँ है देखिए आप, बिजनेस में कहाँ है आप देखिए आप, दुनिया के अंदर क्या है हमारा। तो अपने खाली वक्त को, फारिग औकात को सही जगह लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखें। आइए 10वां और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने आज रखूंगा वो ये होगा, आज जो अमाल जो हमको करना है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें सब्र करना और जल्दबाजी से काम ना लेना। सब्र करना, सब्र बड़ी अहम चीज है, याद रखें। क्योंकि अल्लाह की मदद का ताल्लुक सब्र से है। अल्लाह की मदद सब्र के बाद आती है, याद रखिए। कोई तकलीफ आई, कोई मुसीबत आई, दुख आई, परेशानी आई, फितना आया, बीमारी आई, बिजनेस डूब गया, सब कुछ हुआ, सब्र करना है, नतीजा है मदद आई अल्लाह ताला की। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, याद रखिए। हदीस के अल्फाज देखिए, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा, और यकीन कर लो मदद सब्र के साथ आती है, और यकीन कर लो अल्लाह की मदद सब्र के साथ आती है। और फिर फरमाया, और परेशानी की बात खुशहाली यकीनी है, मतलब परेशानी के बाद अच्छा वक्त अल्लाह ताला लाता है, और हर तंगी आसानी और आसूदगी को लाती है, हर तंगी उसके बाद फरावानी को लाती है। मतलब जब परेशानी में होंगे, तंगी में होंगे, तो उसका अच्छा दौर भी आएगा। तो यहाँ जो बात बयान की, और यकीन कर लो मदद सब्र के साथ आती है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से मदद तभी मिलती है जब बंदा सब्र करता है, याद रखिए। बगैर सब्र के अल्लाह की मदद नहीं आती, बात याद रखिए। तो हमें सब्र करने वाला बनना है, और सब्र एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता करदा बड़ी अजीम नेमत है, याद रखिए। मैं अपने लेक्चर में बार बार कहता हूँ, 2 नेमतें ऐसी जिसको मिल जाए अल्लाह की बड़ा बड़ा, जिसको कहेंगे फजल है उस बंदे पर। पहला है सब्र और दूसरा शुक्र। सब्र और शुक्र बड़े अजीम नेमत है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको यूं बयान कर फरमाया, मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। मोमिन का मामला बड़ा अजीब है कि जब अल्लाह इसको फरावानी देता है, खुशहाली देता है, अच्छाई देता है, तो उसका शुक्र अदा करता है, और ये उसके लिए अच्छी बात है, अजर देते, इससे उसको सवाब मिलता है। और जब अल्लाह उसको आजमाता है तो उसमें सब्र करता है, और इसके वजह से भी उसको सवाब और अजर मिलता है। तो गोया हमारे को अल्लाह ने अगर कुछ दिया तो उसका शुक्र अदा कीजिए, उस पर सवाब मिलता है, और अगर मुसीबत में डाला तो सब्र कीजिए, इसका भी सवाब मिलता है। तो सब्र बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। तो हमें खूब से खूब सब्र करना चाहिए, याद रखिए। और जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से काम लेने के चक्कर में, याद रखिए, बहुत सी बार अच्छे खासे काम बर्बाद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तहरीकें बर्बाद हो जाती है, मुल्क बर्बाद हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाते हैं, शख्सियतें बर्बाद हो जाती है, घर बर्बाद हो जाते हैं, है ना। बीवी को शौहर ने किसी हाल में देख लिया, बगैर पूछे कि वो ऐसा क्यों और क्या, तलाक दे दी। बस सब्र करता, थोड़ा पूछ लेता है क्या हुआ। किसी कौम के बारे में किसी कौम ने अफवाह उड़ा दी, फला लोगों ने फला किया, बगैर सब्र किया आपने कुछ भी कर दिया, बाद में पछता रहे कि गलती कैसे होगी हमसे। सब्र बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। सब्र बड़ी अहम चीज है। तो सब्र का दामन कभी ना छोड़े, और जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम ना ले। आज के दौर में जो कि फेक न्यूज का दौर है, आज का दौर झूठ बोलने का दौर है, आज के दौर में कोई किसी को कत्ल करता है, कोई मरता है, कोई मारता है, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस दौर में याद रखिए, सब्र बड़ी अहम चीज है, याद रखिए। और सब्र के साथ, रासिख इल्म के साथ कदम उठाने की जरूरत है। ये हवाई बातों, फेक न्यूज, मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है बहरहाल, जिसके अंदर बहुत ही कुछ भी चालू, याद रखिए। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, याद रखिए। तो लिहाजा सब्र बड़ी अहम चीज, याद रखिए। सब्र बीमारी पर, सब्र तकलीफ पर, सब्र मौत पर, सब्र फितने पर, सब्र फसाद पर, सब्र बिजनेस के डूबने पर, सब्र किसी आज़ा के खोने पर, सब्र हर चीज पर सब्र है, याद रखिए। और सब्र का बड़ा अजर है, याद रखिए। तो लिहाजा हम सब्र करें। तो ये 10 पॉइंट थे, याद रखिए, जो आज मैंने मुनासिब समझे दौरे हाजिर में करने वाले अमाल। पहला हमने देखा फितनों के अंदर हम जो अल्लाह से मदद तलब करें, हमेशा दुआ करें कि अल्लाह फितनों को हटाए हमसे दूर। दूसरा हमने देखा अकीदे तौहीद पर आसिक रहे। तीसरा हमने देखा किताब और सुन्नत को मजबूती से थाम ले। चौथी बात हमने जो सीखी, याद रखिए, देखा जो अमल करना, याद रखिए, दीनी इल्म को खूब हासिल करें। 5th पॉइंट देखा हमने मुसलमानों की जमात से जुड़े हो, इख्तिलाफ से बचते रहे। 6th पॉइंट जो आज हमने देखा, याद रखिए, वो ये था कि फितनों के अय्याम में खुसूसी तौर पर इबादत करे अल्लाह ताला की। 7th पॉइंट हमने देखा तक़वा इख्तियार करे। 8th पॉइंट हमने देखा, याद रखिए, कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। 9th पॉइंट देखा फारिग वक्त को, एम्प्टी टाइम को, खाली टाइम को
फ्री टाइम को सही जगह इस्तेमाल करें। और 10 पॉइंट हमने सब्र देखा, बहरहाल ये 10 पॉइंट तो जो मैंने मुनासिब समझे आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ कहा सुना गया उसे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को इस फितने फसाद के दौर से आसानी के साथ निकाल दे, हमारी दुनिया को भी खैर कर, हमारे लिए आखिरत भी खैर कर।